مذہب اسلام اتنا سونا ہے، اتنا پیارا ہے، یہ دین اتنا ٹھنڈا اور اتنا میٹھا ہے کہ دھرتی کے سارے حسن سمیٹ کر اگر ایک لفظ بنایا جائے تو وہ دین اسلام بنتا ہے۔ ہر شخص کو مناسب عزت، یعنی نبی پاک علیہ السلام نے استاد کی عزت بیان کی، باپ کی عزت بیان کی، بوڑھے کی عزت بیان کی، امام کی عزت بیان کی، عالم کی عزت بیان کی۔ کچھ بھی نہیں تھا، بالکل ان پڑھ تھا، سادہ تھا، پر مزدوری کر رہا تھا، حلال کما رہا تھا، ہاتھوں پہ چھالے تھے، قربان جائیں۔ میرے محبوب نے فرمایا یہ جو حلال کما رہا ہے نا، یہ بھی اللہ کا دوست ہے، اس کا بھی احترام بیان کر دیا۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام، آپ دیکھیے حضور نے اس عورت کی بھی فضیلت بیان کی جس کے گھر کے اندر اولاد پیدا ہوتی ہے، اور اس کی بھی فضیلت بیان کی کہ جس گھر کے اندر اولاد پیدا ہوتی ہے پر جلدی چلی جاتی ہے، انتقال ہو جاتا ہے کسی بچے کا خدا نخواستہ، اس کی بھی فضیلت بیان کی کہ جس کا خاوند موجود ہے اور وہ خاوند کی خدمت کرتی ہے، اور اس بیوی کی بھی فضیلت بیان کی جس کا خاوند انتقال کر گیا پر وہ اپنے بچوں کی پرورش کرتی ہے۔ حضور فرماتے ہیں سب سے پہلے جنت میں مجھے وہ عورت نظر آئے گی۔ تو ہر شخص کے لیے حضور نے احترام بیان کیا، اکرام بیان کیا۔ ہم نے چونکہ بدگمانیاں پیدا کرنی شروع کر لی ہیں تو معاشرے کے اندر بسنے والے لوگوں کے بارے میں ہمارے دلوں میں مختلف وسوسے آ جاتے ہیں۔ کسی بھی شعبے کے کسی بھی آدمی کے بارے میں کوئی 2 4 5 باتیں اپنے ذہن میں اکٹھی کر کے یا کانوں میں کسی نے وہ بات ڈال دی تو ہم ذہن بنا لیتے ہیں کہ یہ گاڑیاں چلانے والے تو بندے ٹھیک ہی نہیں ہوتے، یہ جناب پولیس کے محکمے کے لوگ تو درست ہوتے ہی نہیں، فلانے محکمے کے لوگ تو ہوتے ہی خراب ہیں، ذہن بن جاتا ہے۔ پھر آہستہ آہستہ ادب انسان کے دل سے رخصت ہوتا ہے۔ ہمیں دین نے ادب سکھایا ہے۔ میرے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ ذات بابرکات ہے، ہمیشہ یہ ہوتا تھا کہ چھوٹے بڑوں کا ادب سکھاتے تھے، پر یہ واحد دربار مصطفیٰ ہے کہ جس کے آداب خود رب کریم نے بیان فرمائے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی۔ آپ کبھی آیت کے انداز پر غور کریں، کہا اے ایمان والو تمہاری آوازیں میرے نبی کریم علیہ السلام کی آواز سے اونچی نہیں ہونی چاہیے۔ بندے کی آواز کا کوئی والیوم ہوتا ہے کہ اب 3 پہ آواز ہے؟ ٹیپ ریکارڈر کا تو والیوم ہوتا ہے نا کہ 1 پہ ہے، 2 پہ ہے، تو آواز کا والیوم ہوتا ہے کہ یہ کتنے پہ ہے؟ آواز تولی جا سکتی ہے کہ میری آواز کا وزن اس وقت 1.5 پاؤ ہے، آدھا کلو ہے، 5 چٹانک ہے، کوئی ہوتا ہے وزن؟ لیکن ہمیں بتایا گیا کہ بالکل وزن نہیں ہوتا، تولی نہیں جا سکتی، ماپی نہیں جا سکتی، پرکھی نہیں جا سکتی، لیکن جب تم نے دروازہ رسول پہ آنا ہے تو پھر آواز کو بھی تول کے آنا ہے، پھر لفظوں کو پرکھ کے آنا ہے، ترتیب لگا کے آنا ہے، پھر تم نے وہاں سوچ سمجھ کے بات کرنی۔ عزیز بھائی، ادب، احترام، ہم نے نا احترام دینا چھوڑ دیا ہے، تنقید کرنی شروع کر دی، اور باقاعدہ بعض لوگوں نے بے ادبی کے کلچر پروموٹ کیے ہیں۔ انہوں نے جدوجہد کی ہے لوگوں کو بے ادب کر، چھوڑو جی پتہ ہے مجھے فلانے کا بھی، چھوڑو میں جانتا ہوں۔ مجھے تو کئی دفعہ بڑا ہی غصہ آتا ہے بعض چیزوں پہ۔ مسافر ہوں تو سفر کرتا رہتا ہوں، ایک ٹرک والے نے نا پیچھے لکھا ہوتا سب مایا ہے، تو چائے پینے کے لیے رکے ہم ایک ہوٹل پہ، تو اتفاق سے وہ بھی ٹرک سے اتر آیا چند منٹ کے بعد، تو میں نے اسے کہا کہ سب مایا ہے؟ کہنے لگا جی میں نے لکھوایا، واقعی سب مایا ہے، پیسوں کے بغیر کچھ بھی نہیں، سب مایا ہے۔ تو میں نے کہا آپ کے ابا نے جو آپ کے لیے محنت کی، اتنی مزدوریاں کی، پیسے لیے انہوں نے آپ سے؟ ماں نے جو دودھ پلایا تو پیسے لیے اس کے؟ کہنے لگا جی نہیں انہوں دی تے گل نہیں، تو میں کہ پھر انہوں دا لکھ ہی چھڑ کے ماں پہ انہوں کڈ کے مایا ہے۔ کسی بندے کا ہی نام لے لے کہ نہیں فلانا ٹھیک ہے، تو نے تو لکھ دیا سب ہی مایا ہے، سب پیسے کا چکر۔ کوئی تو بندہ ٹھیک ہو تمہاری نظر میں، کوئی بھی صحیح نہیں، اس طرح کیسے ہو سکتا ہے؟ تم کہتے ہو کوئی ٹھیک نہیں، اور بنانے والا کہتا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، میں نے بنائی بڑے سونے ہیں، تمہیں ٹھیک کوئی نہیں لگتا، بنانے والا کہتا ہے میری تقویم ہی بڑی اعلیٰ ہے۔ تم دیکھو تو صحیح، انسان میرا شاہکار ہے کہ جب آپ ذہن بنا لیں گے کہ دنیا غلط ہے تو بے ادبی کریں گے، لیکن اگر ذہن بنائیں گے کہ یہ مخلوق ہے اور بنائی ہے میرے رب نے اور بڑی سونی کر کے بنائی،
اور بڑی حسین کر کے بنائی اور بڑی اعلیٰ کر کے بنائی. الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک. وہ کہتا ہے جیسی صورتیں میں نے چاہی نا ویسی میں نے بنائی. یہ تیرا چہرہ نہیں ہے، یہ تو رب کی چاہت ہے، اللہ کی چاہت ہے. تو جو ہے تو احترام ہی نہیں کر رہا. احترام کریں، اپنے بڑوں کو عزت دیں اور سب کو احترام دیں. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا عالم کو علم کی وجہ سے، بزرگ کو عمر کی وجہ سے، اور اپنے حکمران کو عہدے کی وجہ سے عزت دیا کرو. ان کو احترام دو. آپ ہر شخص کا اس کے منصب کے لحاظ سے، ایک ہوتا ہے باتیں کرنا، باتیں کرنے میں بھی کوشش کریں پہلے کسی بزرگ کی سنیں، کسی بڑے کی سنیں. یہ ضروری نہیں کہ بزرگ پڑھا لکھا ہی ہو. کئی دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ والد صاحب ان پڑھ ہیں، بیٹا انجینئر ہو گیا ہے. اب کوئی بندہ رشتہ دار تھا، اس نے مشورہ مانگا ہے کہ میں نے یہ مکان بنانا ہے، چھت ڈالنا ہے، تو میں 10 فٹ پہ ڈال لوں یا 14 فٹ پہ ڈالوں. تو والد صاحب مشورہ دینے لگے تھے، تو اگر بیٹا بول پڑے کہ ابا جی آپ تو پڑھے نہیں، میں تو انجینئر ہوں، آپ چپ کر جائیں، تو میرے خیال میں یہ اس کی بے ادبی ہے. اس کو چاہیے تھا والد صاحب کو بات کر لینے دیتا، اور بات کر لینے دینے کے بعد پھر وہ کہتا کہ جناب آپ بھی ٹھیک کہہ رہے ہوں گے تجربے کی روشنی میں، پر جو میں نے پڑھا ہے اور جو میرے سمجھ میں آیا ہے وہ یہ ہے. کچھ لوگ زیادہ سمجھدار ہیں، وہ بولنے نہیں دیتے، وہ ساری باتیں کر جاتے ہیں، خود ہی سب کچھ بیان کر جاتے ہیں. سوال بھی اپنا، جواب بھی ان کا اپنا، معاشرہ پڑھا بھی انہوں نے سارا ہی ہے، سمجھ بھی انہیں ساری ہے، یعنی ساری بات ہی خود سنا کے وہ کہتے ہیں جی ویسے ہمیں پتہ تو ہے، ہونا تو یہی ہے، لیکن چلے آئے ہیں تو آپ بھی کچھ بتا دیں. تو کئی دفعہ دل کرتا ہے کہ بندہ ان سے کہ میاں جب سارا پتہ ہی ہے تو پھر فیصلہ بھی لے لینا چاہیے تھا، پھر آپ کو کوئی ڈیسیژن کر لینا چاہیے تھا، پھر کہیں آنے جانے کی ضرورت کیا تھی. یہ چیزیں انسان کو اخلاقی کمزوری میں مبتلا کرتی ہیں. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے سمجھاتے کس طرح سے ہیں. 3 صحابی حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، حضرت سیدنا مہیثہ بن مسعود، حضرت خویصہ بن مسعود، حضرت عبد الرحمن بن سہل. حضرت عبد الرحمن بن سہل جو تھے وہ ان سب سے عمر میں چھوٹے تھے. تو عبد الرحمن بن سہل تھے چھوٹے، پر انہوں نے بات پہلے کرنی شروع کر دی. اور جب وہ بات پہلے گفتگو شروع کر رہے تھے اور گفتگو بڑھ بڑھ کے کرنا چاہ رہے تھے، آگے بڑھ رہے تھے، خیال کر رہے تھے کہ مجھے بات پہلے کرنی چاہیے. بات ہی کرنی تھی نا، کوئی حرج نہیں ہے پہلے چھوٹا کر لے. اگر آپ دوسرے نقطہ نظر سے دیکھیں گے تو کوئی حرج تو نہیں، ٹھیک ہے پہلے چھوٹا بات سنا لے. بہو نہیں بولنے دیتی کئی دفعہ، وہ کہتے پہلے میری سنو. داماد نہیں بولنے دیتا، اس کی مرضی ہے. بچے بیٹے نہیں بولنے دیتے، وہ کہتے ہیں ابا جی آپ تو تھے ہی نہیں، ہمیں زیادہ پتہ ہے. بول پڑتے ہیں، کیا کیا جائے. لیکن 3 صحابہ آئے ہیں. حضرت عبد الرحمن بن سہل چھوٹے تھے، انہوں نے بات حضور کو پہلے سنانی چاہیے. حضور تو سب کے نبی ہیں نا، اور سرکار نے تو سب پر کرم نوازی کرنی ہے، سننی ہے. وہ پہلے سنانے لگے تو حضور نے روک دیا، فرمایا آپ ذرا ٹھہر جائیں، ابھی آپ بات نہ کریں، پہلے بڑوں کو بات کر دیں. یہ تعلیم بیان فرمائی کہ گفتگو میں بڑوں کو پہلے موقع دیا جائے گا. بڑے کیا کہتے ہیں ان کی بات پہلے سنی جائے گی. ہم بزرگوں کو موقع ہی نہیں دیتے. میں بڑے درد کے ساتھ یہ بات عرض کرتا ہوں، ہمارے نوجوانوں نے بزرگوں کو ریٹائر کر کے کونوں کے ساتھ لگا دیا ہے. کوئی مشورہ نہیں کرتے، فیصلے کر کے بتاتے ہیں. اگر بزرگوں کی رائے کبھی لی جائے، میرے ابا جی کبھی شام کو نکلتے وقت میں یا میرا کوئی بھائی کہتا نا کہ کہیں کام سے جا رہے ہیں، تو والد صاحب فرمایا کرتے پوچھ کے چلے ہو کہ 10 کے چلے ہو. نہیں سمجھ آئی بات، پوچھ کے چلے ہو کہ؟ تو وہ پوچھتے ابا جی یہ پوچھ کے 10 کے دا کی فرق ہے. تو والد صاحب فرماتے کہ پوچھ کے جانے کا مطلب ہے کہ جی تسی اجازت دیندے ہو تے جائیے. کہنے نے پتر پھر شاید میں تمہیں آکھاں کہ رات پہ گئی ہے، شام ہو گئی ہے، میرا دل نہیں، تسی باہر نکلو. تو جی تسی صرف 10 کے چلے ہوتے پھر اساں کی کر لینا ہے، پھر تو تساں فیصلہ کر لیا. آج کل بوڑھے چپ کر گئے ہیں. میں درد سے بات کرتا ہوں، بزرگ خاموش ہو گئے، اس لیے کہ بچے پوچھ کے نہیں جاتے، بچے بتا کے جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں میں جا رہا ہوں، طے کر لیا ہے جانا ہے. اگر کبھی ان سے پوچھا جائے، اگر ان کو احترام دیا جائے، میں بڑی دفعہ کہتا ہوں پھر کہتا ہوں کہ شاگرد پجاروں پہ بیٹھا ہو نا اور پی ایچ ڈی کر گیا ہو
اور استاد میٹرک PTC ہو اور ابھی بھی سائیکل ہی چلاتا ہو، تو آئے کبھی رستے میں ملاقات ہو جائے شاگرد کی استاد سے، اور شاگرد پجارو سائڈ پہ کھڑی کر کے اپنے استاد صاحب کو پہلے سلوٹ کرے اور پھر وہ کہے کہ استاد جی لڑکا لے آتا ہے سائیکل، آپ پجاروں پہ بیٹھے، میں گھر چھوڑاؤں آپ کو۔ استاد صاحب نے جانا بعد میں سائیکل پہ ہی ہے، ان کا نہیں بیٹا اللہ تیرا بھلا کرے، اللہ تجھے اور ترقیاں دے، اس نے سائیکل پہ ہی دوبارہ بیٹھنا ہے۔ لیکن جب وہ استاد دوبارہ سائیکل پہ بیٹھتا ہے تو اسے یوں محسوس ہوتا ہے کہ میرا سائیکل پجاروں سے مہنگا ہے، کیونکہ پجاروں تو سلوٹ کرتی ہے میرے سائیکل کو۔ لیکن اگر کبھی غریب استاد کے قریب سے امیر شاگرد گزر جائے تو تکلیف ضرور ہوتی ہے کہ یار تو میرے پاس سامنے پٹی پہ بیٹھ کے پڑھتا تھا اور آج تو کہاں پہنچ گیا ہے۔ جب ہم احترام کرتے ہیں تو سوسائٹی میں قدریں بڑھتی ہیں یار۔ لوگوں کو کیا مثلاً فرق پڑے گا اگر آپ اماں کو راضی کر لیں؟ کیا ہوگا؟ ماں بیچاری کی ساری زندگی پردے ڈالتے بیت گئی۔ ابا نے آ کے پوچھا کہاں گیا وہ کہتی ادھر ہی تھا، مجھے بتا کے کہ ابھی آ جائے گا، وہ مجھے کہہ گیا تھا کہ میں نہیں ادھر ہی تھا، کچھ بھی نہیں، ایسی کوئی بات ہی نہیں۔ ابا کئی دفعہ گھر میں لڑائی کی، بیٹے کو مارا، اماں نے آگے بڑھ کے پتر کے حصے کی مار بھی کھائی، لیکن اسی بیٹے کی شادی کر دی تو اماں کو پتہ چلا کہ اوہو میں تو سمجھدار ہی نہیں تھی، میرا تو پتر مجھے کہہ رہا ہے اماں تو بھی تو کبھی سیاਣੀ ہو جایا کرنا، اگر وہ بولتی ہے تو ہی چپ کر جا، تو پھر اسے احساس ہوتا ہے کہ اوہو میں تو ساری زندگی بیوقوف رہی، میں تیرا دفاع کرتی رہی، تیرے حصے کے تھپڑ کھاتی رہی، اور مجھے آج تو نے بتایا کہ تو سیاਣੀ نہیں تھی۔ کہ اماں تجھے کیا پتا، میری بیوی کے سامنے تو ہی سیاਣੀ ہو جا۔ وہ ٹوٹ جاتی ہے، بکھر جاتی ہے، وہ کبھی پلٹ کے دیکھتی ہے تو اسے بڑے سارے زخم تازے ہو کے دکھائی دیتے ہیں، وہ میں ہی سیاਣੀ نہیں تھی۔ سنو نا، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، امام حسن نے کوئی لمبا وقت نہیں اپنی والدہ کے ساتھ گزارا، چھوٹے تھے تو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ وصال کر گئیں، پر شیر خدا کے پتر کی بات دیکھیں۔ امام حسن کہتے ہیں لوگوں میں جب تھوڑا سا باشعور ہوا اور مجھے چیزیں تھوڑی سی دکھائی دینے لگی تو میں نے کبھی اپنی اماں کے ساتھ ایک پلیٹ میں کھانا نہیں کھایا تھا۔ حضور ساری دنیا کھاتی ہے تو آپ نے کیوں نہیں کھایا؟ تو فرماتے ڈر لگتا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جس لقمے کی طرف میری ماں اپنا ہاتھ بڑھائے کہیں میں نہ اٹھا لوں، بے ادبی نہ ہو جائے، ڈر لگتا تھا، کیونکہ ماں تو ماں ہوتی ہے۔ میں نے یہاں تک بھی ماں کا احترام کیا۔ یہاں ماں وہ کہتی ہے پیر صاحب انہوں دسیا جنا کہ میں تمہیں آکھیا سی، انہیں گلاں چنوں آکھیا جے میرے نال بولے تو صحیح کرے، انہوں دسیو نہ میرے نال بگڑ جائے گا، انہوں آکھیا جے نہ میں تمہیں شکایت لائی، پر نہ انہوں گلاں سمجھایا جے کہ میرے نال اچھی نہ بولیا کرے، میں نے تکلیف انہوں آکھیو نہ۔ او یار کیا کائنات میں حضور سے بڑا بھی کوئی ہے؟ لیکن حضرت حلیمہ سعدی آئی ہیں تو کیا میرے نبی اٹھ کے کھڑے نہیں ہو گئے؟ حضور نے اکرام دیا تو اکرام دینے سے قد بڑا ہوتا ہے۔ خدا را اپنے بڑوں کا اکرام کرنا سیکھیں۔ انہوں نے کسی نے آپ کو جگہ دی ہوگی، کسی نے آپ کو نوکری دی ہوگی، لیکن ماں باپ نے تو زندگی دے دی اولاد کو، جوانیاں دے دی، سارا کچھ دے دیا، اور بچے ہیں کہ سمجھتے نہیں۔ احترام کے جذبے اپنی طبیعت میں لائیں، بے ادب نہ بنیں۔ آپ نہ کبھی کوئی ایسا کام نہ کریں جس سے نہ تکلیف بڑھے۔ آپ احترام والے رہیں گے تو خود بھی سجے سنورے نکھرے رہیں گے۔ اپنے بزرگوں کو پہل کریں بزرگوں کی طرف، یعنی آپ گھر کے اندر چھپا کے سیب اپنے کمرے میں نہ لے کے جائیں، چھپا کے چیزیں نہ رکھیں، بلکہ پہل کریں بوڑھے ابا سے، پہل کریں اپنی والدہ سے، وہاں سے آغاز کریں، آپ دیکھیں برکتیں کتنی ہوتی ہیں۔ اپنے بڑوں کو آگے رکھیں، بڑوں کو کلام کرنے کا موقع پہلے دیں، گھر میں کوئی چیز لائیں تو تقدیم کریں۔ اب جو استادی شاگردی آئی ہے نا، یہ بڑی خطرناک ہے۔ ہمارے ایک قاری صاحب تھے، ایک مدرسے میں پڑھاتے تھے، بڑا مارا کرتے تھے۔ تو کچھ دن پہلے، کچھ عرصہ پہلے ملاقات ہوئی تو میں ان کے ادارے کے قریب سے گزر رہا تھا، تو میں نے ان کا نا وہ ڈیسک وغیرہ چیک کیا تو ان کے پاس نا سوٹی علیحدہ ہوتی تھی، پائپ 2 قسم کے علیحدہ ہوتے تھے۔ مجھے بھی اختلاف تھا اس بات سے، تو میں گیا تو وہ جس طرح وہ خیر استاد کمال کے تھے، انہوں نے بڑے کامیاب حافظ تیار کیے، اور ویسے بھی بندہ بڑا بااصول، بڑے اچھے، بڑے نفیس،
میں نے ان سے کہا کہ وہ خیر ہے, مطلب چھوٹیاں کدھر گئیں آپ کی؟ کہنے لگے حضرت صاحب نہ شاگرد رہے نہ استاد رہے نہ وہ ماں باپ رہے. کہنے لگے پتہ نہیں 2-4 سالوں میں کیا ہوا ہے. تو میں نے کہا آپ کو تو کوئی منع کاری نہیں, میں نے کئی دفعہ سمجھایا تھا, آپ باز نہیں آتے. کہتے تھے اب آ گیا ہوں, اس لیے کہ ایک کو چھڑی مار رہے ہوتے ہیں تو دوسرا ساتھ ویڈیو بنا رہا ہوتا ہے. پہلے طالب علم اس طرح کی توہین کا رویہ استادوں کے ساتھ نہیں کرتے تھے. وہ کہتے تھے جیسے بھی ہے فیض استاد سے لینا ہے. اب آپ ذرا گھور کے دیکھیں تو کہتے ہیں لاؤ کتابیں, بڑے مدرسے, بڑے کالج, بڑے اسکول. میں نے اپنی زندگی میں دیکھا کہ ہمارے بڑے کہتے تھے, کبھی گارا کے بتاتے ہیں نا استاد جی نے مارا ہے, تو کہتے تھے کسی غلطی سے مارا ہوگا. اور اس طرح کے سخت لفظ بولتے تھے کہ ہمیں لگتا تھا کہ ہمارے بزرگ ہمارے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں. اب کیا ماحول ہے, ڈر آتا ہے, بچے گھورتے ہیں. ان کی اماں آ کے کہتی ہے تو 8,000 کا مولوی ہے, میرا 1.25 کروڑ کا بچہ ہے, تیری طاقت کیسی ہوئی چودھری کے بچے کو ہاتھ لگانے کی؟ اتنی تیری جرت کہ تم نے میرے بیٹے کو ہاتھ لگایا ہے؟ کروں گی نا کل بندے اکٹھے, تیری کراؤں گی چھوٹی مسجد سے. ہم نے نا پرموٹ کی چیزیں. حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے ادب نہ ہو تو علم آ ہی نہیں سکتا. کتابوں کی ترجمانی تو استاد نے کرنی ہے, تو اگر آپ وہ احترام ہی نہیں ہے, وہ طبیعت ہی, سیکھنے کا وہ خاص جذبہ ہی نہیں ہے. ہمارے صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے بہت سارے لوگ بڑے بڑے درویشوں کے پاس جا کے خالی آتے ہیں. حضور کیوں؟ فرماتے تھے اس لیے کہ کشکول سیدھا نہیں کرتے, پیالہ سیدھا نہ ہو تو خیرات آیا نہیں کرتی, ادب نہیں کرتے, احترام نہیں کرتے, پیالہ سیدھا نہیں کرتے, تو وہ تو جو دینا ہو وہ بھی نیچے گر جاتا ہے. احترام. ایک شخص نے نا حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ میں نے زیارت کرنی ہے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی, مدینہ شریف جا رہا ہوں, میں نے ان کو پہلے دیکھا نہیں ہوا, تو مجھے بتائیے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میں کیسے پہچانوں گا؟ تو ابن عساکر دیکھیے گا, حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے تو مدینہ شریف جانا, ایک شخص لوگوں کے حلقے میں بیٹھ کے لوگوں کو دین پڑھا رہا ہوگا, مسجد نبی میں وہ چمکتا ہوا چہرہ لوگوں کو قرآن و سنت کی تعلیمات سے روشناس کر رہا ہوگا, اور فرمایا اس کے ارد گرد لوگ اس ادب سے بیٹھے ہوں گے کہ جیسے ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوئے ہیں, ذرا حرکت کی تو پرندے اڑ جائیں گے. فرمایا جب وہ نورانیت والا ماحول تم دیکھو, با ادب شاگردوں کے بیچ بیٹھی ہوئی ایک نورانی ہستی کو دیکھو, تو سمجھ لینا وہی حسین ابن علی ہیں, کہ جو اس احترام کے ساتھ لوگوں کو انہوں نے آداب سکھائے ہیں, اس طرح انہوں نے لوگوں کو سمجھایا ہے, تو ان کے شاگردوں کا یہ رنگ ہے کہ وہ تو سر نہیں ہلاتے کہ کہیں پرندہ نہ اڑ جائے. اس انداز میں جب لوگ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث تھے, تو مجھے پتہ ہے اگر آپ مجھ سے پوچھیں گے نا اس دور میں فقہ سب سے بہترین کس کو آتی ہے, تو میں آپ کو بتا سکتا ہوں, کیونکہ میرا شعبہ ہے نا. آپ پوچھیں گے صرف ناو کا استاد کون اچھا ہے, تو میں بتا دوں گا کہ کہاں پہ ہے, کون ہے, میرا شعبہ ہے. اسی طرح سے میڈیکل کے شعبے سے وابستہ لوگوں سے آپ پوچھیں گے کہ ہارٹ کا ڈاکٹر کون سا اچھا ہے, تو بتا دیں گے. پوچھیں گے بھئی میں نے ایک ناک کان گلے کے ڈاکٹر کے پاس جانا ہے, تو جس کا جو شعبہ ہے اسے پتہ ہوتا ہے. مدرسے کے بچوں کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ کون سا آدمی کہاں بہترین پڑھانے والا ہے. ایک بزرگ تھے شاہ بقی الدین ابن مخلد, وہ کہتے ہیں مجھے پتہ چلا کہ اس دور میں نبی کریم علیہ السلام کی حدیث جو سب سے بہترین پڑھاتے ہیں وہ امام احمد بن حنبل ہیں. ان کو حضور کی حدیث سے جو خاص شغف ہے وہ کسی اور کو نہیں. کہتے ہیں میرے دل میں لو لگ گئی, حالانکہ میں امیر گھرانے سے تھا. میں کشتی میں بیٹھا امام احمد بن حنبل کے پاس آنے کے لیے, رستے میں طوفان آ گیا, کشتی ہچکولے کھانے لگی, کسی طریقے سے ایک جزیرے کے ساتھ جا کے کشتی لگی, ٹوٹ گئی, بکھر گئی. میں جزیرے پہ اتر گیا, اور بھی کئی لوگ تھے. 1 مہینہ وہاں رہنا پڑا. بارشیں ختم ہوئی, موسم ٹھیک ہوا, تو ایک کشتی دکھائی دی آتی ہوئی. فرماتے ہیں کہ وہ اس کشتی میں بیٹھا, دوبارہ بغداد کیا. مجھے سفر طے کرتے 2.5 مہینے گزر گئے. وہ جزیرے پہ مہینہ پتے کھا کے بھی گزارا کرنا پڑا. نکلا تھا علم حاصل کرنے. جب بغداد شریف پہنچا, لوگوں سے پوچھا امام احمد بن حنبل کا مدرسہ کہاں ہے؟ انہوں نے کہا وہ مدرسہ تو بند ہو گیا ہے, وقت کا بادشاہ مخالف ہو گیا, مسجد مدرسہ سیل کر دیا. امام صاحب کہاں ہیں؟ کہا گھر کے اندر قید ہیں. ان کے گھر کو سب جیل بنا دیا, چاروں جانب پولیس کھڑی ہے, اور ویسے بھی بغداد میں کرفیو ہے. شاہ بقی الدین کہتے ہیں اتنا کچھ سننے کے باوجود بھی میرا جذبہ ٹھنڈا نہیں ہوا.
وہ مہینے میں سفر کی صحبتیں، گو سنا تھا کہ آستانہ یار دور ہے، پر ہم نے بھی ٹھان لی تھی کہ جانا۔ کہتے ہیں پہنچ گئے، اب پتہ چلا کہ کرفیو ہے، سڑکوں پہ پولیس کھڑی ہے، گلیوں میں چوکوں چوراہوں میں پہرے ہیں، امام صاحب تک تو جا کوئی نہیں سکتا۔ کہتے ہیں میں نے ایک شخص کی منت کی، میں نے کہا کسی طریقے گاڑی بتا۔ کہنے لگا میں اشارہ بھی نہیں کر سکتا، سخت حالات ہیں۔ وہ کوئی طریقہ، میں نے جب زیادہ تڑپ کے کہا تو وہ شخص کہنے لگا میں ان کے گھر کے قریب تجھے لے جاؤں گا اور گزرتے وقت صرف آنکھ کا اشارہ کروں گا۔ کہتے ہیں میں نے کہا یہ بھی ٹھیک ہے۔ ان کے دروازے کے قریب اس نے اشارہ کیا۔ شاہ بقی الدین کہتے ہیں کہ میں گھر دے کے آ گیا واپس۔ اب میں سوچنے لگا کہ کیسے امام صاحب تک پہنچنا ہے۔ بڑی تجویزیں سوچیں، بڑی تجویزیں، کام والا بن جاؤں، پھیری لگانے لگ جاؤں۔ پھر سوچا کہ اگر میں کچھ بیچوں گا ریڑھی پہ رکھ کے تو کوئی خریدنے نکلے گا، کوئی نہیں نکلے گا۔ بڑی سوچیں، بالآخر میں نے طے کیا، اللہ اکبر، میں نے نہ کپڑے پھاڑ لیے، امامہ اتار دیا۔ فرماتے ہیں کہ ایک پیالہ مٹی کا خرید کے گلے میں رسی سے باندھ لیا، اور امام احمد بن حنبل کی 3 گلیوں پیچھے میں نے دروازہ صدا لگانی شروع کی، فقیر ہوں، اللہ کے نام پہ لینے آیا ہوں۔ مانگتے 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 مانگتے، کہتے ہیں مانگتے مانگتے نا میں امام احمد بن حنبل کے دروازے تک آیا۔ امیر گھر کا بچہ تھا، بڑے پیسے جیب میں ہوتے تھے۔ امام کے دروازے پہ صدا لگائی، کوئی ہے اللہ کے نام پہ دینے والا؟ کہتے ہیں وہ نور بھرا دروازہ کھلا، ایک گورے مکھڑے والا، سفید داڑھی والا، سونے امامے والا، چمکدار آنکھیں، نورانی شباہت۔ کہتے امام احمد بن حنبل باہر آئے اور جیسے ہی 1 دینار میرے پیالے میں ڈالنے لگے تو میں نے ہاتھ چوم کے کہا سونیا تیرے قربان جاؤں، میں دینار لینے نہیں آیا، محمد عربی کی حدیثیں سننے آیا ہوں۔ کہتے امام کی بھی آنکھیں کھل گئیں، کہنے لگے اس حال میں اعظم یار مناؤن دی خاطر اساں کی پیس وٹائے۔ کہا حضور کیا کرتا، یہی ایک طریقہ رہ گیا تھا، میں تو کہاں سے چلا ہوں، کہاں پہنچا ہوں۔ امام صاحب فرمانے لگے پھر میں بھی بڑے دنوں سے پریشان تھا، کوئی سیکھنے والا نہیں مل رہا تھا، تو مل گیا۔ کہنے لگا حضور میں روز آ جاؤں فقیر بن کے، آپ جتنا چاہیں 2 4 5 منٹ میں مجھے حدیثیں سنا دیں، میں اگلے دن یاد کر آیا کروں گا۔ کہتے 2 سال لگ گئے، شاگرد کہاں ملیں گے ایسے، کہاں مرید ملیں گے، گزر گیا دور۔ کہتے ہیں کہ میں نا ہر روز فقیر بن کے جاتا، 3 گلیاں پیچھے مانگنا شروع کرتا، کوئی شک نہ کرے۔ 2 سال دروازے پہ جاتا، آگے پیالہ کرتا، امام 1 دینار ڈالتے اور مصطفیٰ کی حدیثیں سناتے۔ کہتے ہیں حالات بدل گئے، 2 سال کے بعد حکومت بدل گئی، امام کا مدرسہ بحال ہو گیا، رش ہو گیا۔ بادشاہ بڑا عقیدت مند تھا، جو نیا آیا اس نے بڑا کر کے ادارہ بنا کے دیا۔ جس دن میں گیا تو رش لگا ہوا تھا۔ کہتے ہیں حالات بدلے تو ہم نے بھی کپڑے بدلے، ہم نے بھی دوبارہ سے دستار باندھی، اور کہتے ہیں بڑے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، میں جب داخل ہوا نا تو امام اٹھ کے کھڑے ہوئے۔ آپ فرمانے لگے پتر ادھر آ، تو آگے آ کے بیٹھ، لوگ دین سیکھنے آتے ہیں، تو فقیر بن کے مانگنے آیا تھا، اور میں بھی باقیوں کو پڑھایا کرتا تھا، تجھے میں دیا کرتا تھا، اور اب باقی پڑھا کریں گے، تجھے دیا جائے گا، اور آج تجھے سینے سے نکال کے دیا کروں گا۔ زمانے بدل گئے، حالات بدل گئے، وہ شخص چلا گیا، کون حکمران تھا کون نہیں تھا، لیکن استاد شاگرد کے ادب کی داستان قیامت تک باقی رہے گی۔ جب طبیعتوں میں احترام ہوتا ہے، جب ادب ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ادب کتنا پیارا ہے۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس جذبہ احترام سے کتنے راضی ہوتے ہیں۔ حضور کس قدر زیادہ چاہتے ہیں کہ میری امت ادب والی بنے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ادب والے لوگوں کے بارے میں اتنے راضی ہیں، اتنے خوش ہیں، حضور اتنا نوازتے ہیں۔ میں نے یہ حدیث پڑھی تو یوں لگا کہ جیسے روح وجد کرنے لگی ہے۔ امام بہقی نے لکھی ہے، اللہ کے پیارے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جو چھوٹے پر شفقت کرے اور بڑے کا احترام کرے، اللہ اسے جنت میں میری سنگت عطا فرمائے گا۔ یہ میرے قرب کا ذریعہ ہے، یہ چیز میرا قرب ملے گا، شرط یہ ہے کہ ادب والے بن کے آؤ۔ کبھی بھی سوء ادب نہ کریں، کبھی کسی مقام پر بھی بے ادبی نہ کریں، آپ اپنا ذائقہ کبھی تبدیل نہ کریں۔ بے ادبی تو بندے کو کفر تک لے جاتی ہے۔ بے ادبی اگر بندہ بے ادب ہوتا اللہ رسول کی بے ادبی تک پہنچ جائے تو دور نکل گیا۔ کبھی بھی بے ادب نہ بنے، ادب والے رہیں، ادب والے بن کے جئیں، ادب والے بن کے دنیا سے جائیں۔ دوستو، بزرگوں اور بھائیوں،
کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کا قرآن مجید نے بارہا تذکرہ فرمایا ہے۔ قرآن پاک کسی چیز کا ایک بات بھی ذکر کر دے تو وہ چیز ہمارے لیے دستور حیات اور منشور زندگی بن جاتی ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کسی چیز کا بار بار تذکرہ فرمائے تو معنی یہ ہے کہ اس کی ہمیں بہت ہی زیادہ ضرورت ہے۔ ان چیزوں میں سے ایک چیز صبر ہے۔ قرآن پاک نے 100 سے زیادہ مرتبہ صبر کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اتنی بڑی بات کو سمجھیے گا اور مختلف انداز میں، کہیں فرمایا کہ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اے محبوب صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیجیے۔ کہیں فرمایا ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ تو مختلف انداز میں، مختلف طریقوں سے اللہ تعالیٰ نے صبر کا تذکرہ فرمایا۔ معاشرے کے اندر اور مسلمانوں کے اخلاقی رویوں کے اندر اگر صبر کو داخل کر لیا جائے تو ہم محسوس کریں گے کہ ہماری زندگی نہ صرف یہ کہ آسان ہو گئی ہے بلکہ محبتوں والی ہو گئی ہے۔ ہمارے رشتے ایک دوسرے سے ٹوٹ نہیں رہے بلکہ بننا شروع ہو گئے۔ تھوڑا سا صبر بہت ساری چیزوں کو ٹوٹنے سے بچا لیتا ہے۔ قرآن مجید کی جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی، یہ سورہ آل عمران کی آخری آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا، اے ایمان والو صبر کرو، صابر بنو۔ کیا مطلب؟ پہلے صبر کا مطلب یہ ہے کہ اگر تمہیں کوئی ذاتی تکلیف پہنچے تو اس پر صبر کرو۔ وصابروا، اس کا معنی یہ ہے کہ اگر دشمن کے مقابلے میں کسی اور کی طرف سے کوئی تکلیف آئے تو اس پر بھی صبر کرو۔ پھر فرمایا ورابطوا، اور ہمیشہ کمر بستہ رہو، اسلامی سرحدوں کے پہرے دار رہو۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو۔ لعلکم تفلحون، اس امید پر کہ اللہ تمہیں کامیابی عطا فرما دے، تم فلاح پا جاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا، اے ایمان والو صبر کرو اور صابر بنو۔ صبر کرو، صابر رہو، یعنی جو ذاتی تکلیف آئے اس پر بھی صبر کرو۔ اور مصابرہ کا معنی سامنے سے آنے والی تکلیف، اگر بیماری آ گئی، کوئی پریشانی آ گئی، کہیں کوئی اپنا دنیا سے چلا گیا تو یہ ذاتی تکلیف ہے، اس پر بھی صبر کرنا۔ اگر اپنوں نے، بیگانوں نے کوئی تکلیف پہنچا دی، کوئی اذیت دی، اذیت کئی صورتوں میں ہو سکتی ہے۔ تانا بھی ایک اذیت ہے، طنز بھی ایک اذیت ہے، کسی شخص کا کسی شخص کے بارے میں غلط کلمہ کہنا بھی ایک اذیت ہے، اور مقابلے میں کھڑے ہو جانا، لڑائی کرنا، یہ بھی ایک اذیت ہے۔ اس پر بھی صبر کرو۔ ورابطوا، اور اس طرح کرو کہ کمر بستہ رہو، جد و جہد کرتے رہو۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ صبر جب آپ کرتے ہیں نا، صبر کا ارادہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ صبر کی توفیق بھی عطا فرماتا ہے۔ ہمارے پاس نعمتوں کی کمی نہیں، ہمارے فریزر خوراک سے بھرے ہوئے ہیں، ہمارے دسترخوانوں پہ انواع و اقسام کی چیزیں چنی ہوئی ہیں، ہماری الماریوں میں کئی ہمارے لباس تیار شدہ لٹکے ہوئے ہیں، ہماری جیبوں میں ہماری ضرورت کا سرمایہ اللہ نے ہمیں دے دیا ہے۔ لیکن اس کے باوجود جو لوگ ایک دوسرے سے پیار نہیں کر پا رہے، جو ایک دوسرے کے قریب نہیں جا پا رہے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ صبر نہیں رہا، حوصلہ نہیں رہا، کسی چیز کو برداشت کرنا ہمارے مزاج کا حصہ ہی نہیں رہا۔ چونکہ امت مسلمہ نے انقلاب برپا کرنا تھا، دنیا کو پیغام حق دینا تھا، اگر ان کے اندر حوصلہ ہی نہیں ہوگا، اگر انہیں صبر ہی نہیں کرنا آئے گا، کہیں رکنا ہی نہیں آئے گا، تو یہ میدانوں کو سر کیسے کریں گے، کامیابیاں کیسے ان کا مقدر بنیں گی۔ اور تھوڑا سا بھی صبر مشکل ہو، اور رمضان المبارک میں سحری کے وقت میں اگر دہی والی دکان پہ بھی جھگڑا ہی ہو رہا ہو، اور شام کو سامان خریدنے میں بھی اگر بحث ہی ہو رہی ہو، تکرار ہو، جھگڑا ہو، تو پھر سیکھا کیا؟ پھر وہ جو ہمیں تربیت دی جا رہی تھی کہ ہم نے صبر کرنا ہے، تو پھر ہم نے اس میں حاصل کیا کیا؟ آپ کی طبیعت بڑی ٹھنڈی ہوگی، حدیث پاک سنیں گے، میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بندہ سوال سے بچنا چاہے گا، ارادہ کرے گا اللہ میں نے کسی سے نہیں مانگنا، فرمایا جو سوال سے بچنا چاہے گا رب اسے سوال سے بچا لے گا، اور جو لوگوں سے بے نیاز ہونا چاہے گا، کہے گا یا اللہ مجھے دنیا داروں کا محتاج نہ بنا،
اپنی بارگاہ سے عطا فرما. جو لوگوں سے بے نیاز ہونا چاہے گا اللہ لوگوں سے بے نیاز کر دے گا. اور فرمایا جو صبر کا ارادہ کرے گا اللہ اسے صبر کی توفیق بھی عطا فرما دے گا. پروگرام تو بنائے, توفیق تو اللہ دے گا. جو صبر کا ارادہ کرے گا اللہ صبر کی توفیق بھی عطا کر دے گا. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمانے لگے یاد رکھو کسی بندے کو جو بہترین تحفہ دیا گیا ہے نا, اگر کسی کو کوئی بہترین عطیہ ملا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ نے اسے صبر عطا فرمایا ہے. اس سے زندگی صبر جاتی ہے, اس سے انسان باوقار اور مطمئن ہو جاتا ہے. وہ دنیا کی پک ڈنڈیوں سے آسانی سے گزر کے اللہ کی بارگاہ عالی مرتبت میں سرخرو ہو کر حاضر ہو جاتا ہے. لیکن اگر بے حوصلہ ہو پھر نقصان روز بروز بڑھتا ہے. میرے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اصل بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نہ کسی بندے کا درجہ بلند کرنے کا ارادہ فرماتا ہے, لیکن اس کے اعمال اس طرح کے نہیں ہوتے کہ اس کا درجہ بلند کیا جائے. اب رب کیا کرتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کو مال کی, جان کی, اولاد کی کسی مشکل میں ڈال دیتا ہے. اس مصیبت پر وہ بندہ صبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا درجہ بلند فرما دیتا ہے. اعمال اس قابل نہیں تھے کہ درجات بلند ہوں, وہ اعمال کی بنیاد پر نہیں کر سکتا تھا تو اللہ نے کسی مشکل میں ڈال کے نہ اپنے فضل سے درجہ بلند کر دیا. اب جو راہ طریقت کا مسافر تھا, جو سلوک کی منازل طے کر رہا تھا, جو اللہ رسول کے قریب جا رہا تھا, اس کے لیے کتنی آسانی ہو گئی. کثرت سے نفلی صوم و صلات کا بندوبست تو نہ کر سکا, تھوڑا سا صبر کیا, رب نے اپنا اور اپنے محبوب کا قرب عطا فرما دیا. تو یہ تو آپ صبر کرنے کے لیے جب نکلے ہیں تو آپ نے تو رب رسول کو پا لیا. یہ صبر تو وہ والا سفر ہے جس کی جو منزل ہے وہ اللہ رسول کا قرب ہے. ہم لوگ تھوڑی تھوڑی باتوں میں حوصلہ ہار جاتے ہیں, پریشانی بڑھ جاتی ہے, پتہ نہیں ایسے محسوس ہوتا ہے کہ جیسے یہی بندہ دنیا کا سب سے دکھی بندہ ہے. تو ایک تو یہ کہ ذاتی حیثیت سے صبر کرے, ایک یہ کہ پھر دشمن کا جب مقابلہ ہو, آمن نصبرو و صابرو, آپ کا جب مقابلہ سامنے کسی کے ساتھ ہو تو پھر تیر, تلواریں, اسلحہ, بندوقیں یہ نہیں زیادہ لڑتی. میدانوں میں حوصلے لڑتے ہیں, میدانوں میں صبر لڑتا ہے. میدان کربلا کے اندر کوئی مقابلہ نہیں تھا تیر کا تیر کے ساتھ, تلوار کا تلوار کے ساتھ کوئی مقابلہ نہیں تھا. میدان کربلا کے اندر ظلم کا صبر سے مقابلہ تھا. فتح کے ڈنکے یزید نے بجائے تھے, جشن ابن زیاد نے منایا تھا, لیکن قیامت تک اللہ نے جو فتح عطا فرمائی ہے تو وہ حسین ابن علی کے صبر کو عطا فرمائی. عزیز بھائی, صبر ہی ہمیشہ فاتح ہوتا ہے, صبر ہی جیتا کرتا ہے. نتیجے صبر کے نکلتے ہیں, صبر کے حوصلے کے نتیجے ہوتے ہیں. ہماری جلد بازی ہمیں شکست خوردہ کر دے گی, ہم کمزور پڑ جائیں گے اگر ہم بے حوصلہ ہو جائیں گے. سنو میرے نبی پاک علیہ السلام نے تربیت کی, حضور اپنی امت کو درس دیتے ہیں. حضور فرماتے ہیں پہلے تو کوشش نہ کرو کہ تمہاری دشمن سے لڑائی ہو, اس چکر میں ہی نہ پڑو کہ لڑائی ہو. مسلمان امن والے ہیں, یہ پرامن لوگ ہیں, یہ امن پسند ہیں, یہ داعی امن ہیں, یہ معاشرے میں مومن ہونا امن کی علامت ہے. فرمایا پہلے تو یہ پروگرام ہی نہ بناؤ کہ تمہاری لڑائی ہو, اور فرمایا پھر اگر ہو جائے نا تو پھر صبر کے ساتھ مقابلہ کرو, پھر ڈٹ کے مقابلہ کرو, اور پھر یاد رکھو کہ یہ جو جنت ہے یہ تلواروں کے سائے میں ہے. پھر ڈٹنا سیکھو. پہلے تو بات یہ کہ تم یہ ارادہ ہی نہ کرو لڑائی, اور اگر کبھی ہو جائے وہ لوگوں کو بتاؤ کہ ہیں ہم پرامن لوگ, پر دین کے لیے کھڑا ہونا ہو تو پھر ہم سے زیادہ کسی کو کھڑا بھی نہیں ہونا آتا, پھر ہم سے زیادہ کسی کے پاس طاقت بھی نہیں. حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں کفر کے ساتھ ایک جنگ ہو رہی تھی, تو کافروں نے نا جاسوس بھیجے کہ یار پتہ تو کرو مسلمانوں کی تیاری کس طرح کی ہے. تو جاسوس واپس جا کے کہنے لگا سمجھ کوئی نہیں آئی ان کی, وہ تو صوفی قسم کے لوگ ہیں, وہ تو کٹے ہوئے ہیں دنیا سے, مسلوں پہ بیٹھ جاتے ہیں, رات کو تو لگتا ہے دنیا سے تعلق ہی کوئی نہیں, لیکن سویرے اٹھ کے میدان میں تلوار لے کے نکلتے ہیں تو لگتا ہے ان سے بڑا مجاہد ہی کوئی نہیں. یہ عجیب لوگ ہیں کہ رات کو مسلح پہ بیٹھے ہیں تو لگتا ہے کٹ گئے دنیا. یہ صوفی لوگ ہیں, درویش ہیں. یہی مسلمان کی شان ہے. ہو ہلکا یاراں تو برے شم کی طرح نرم, رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن, ادھر آ ستمگر ہنر آزمائیں تو تیر آزما.
ہم جگر آزمائیں، دیکھ ہمارے حوصلے سے ٹکرا کے دیکھ یہ کتنا طاقتور اور مضبوط ہے۔ تو عزیز بھائی، اگر زندگی میں آپ کو صبر کرنا آ گیا، کمزور باتیں کرنی چھوڑ دیں، مایوسی کے جملے اپنی زندگی سے نکال دیں۔ ہم مسلمان ہیں، آپ بیمار ہو گئے ہیں تو یہ بھی خدا کا فضل ہے، گناہ معاف ہوں گے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے فقیر بنا دیا، غریبی آ گئی ہے تو یہ بھی فضل ہے، امیروں سے پہلے جنت میں جائیں گے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی جگہ آپ کو مکان نہیں دیا اور دوسرے کو دے دیا ہے تو آپ وہ لوگ ہیں جو عظیم سنت ادا کر رہے ہیں سیدنا بلال حبشی کی۔ اگر کسی جگہ کوئی کمزوری آ گئی ہے، کوئی پیچھے رہ گئے ہیں تو یہ خدا کا فضل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے چاہا ہمارے لیے جو فیصلہ تو ہم اس پہ راضی ہیں، لیکن اپنی زندگی میں اور شکوے اتنے بڑھا لیے ہم نے، اتنے بڑھا لیے کہ لوگوں سے شکوے کرتے کرتے رب رسول سے بھی شروع کر دیے۔ غلام بھی کبھی شکوہ کرتا ہے، آقا کا بھی شکوہ ہوتا ہے، بندہ بھی کبھی شکوہ کرتا ہے، رب کا بھی شکوہ ہوتا ہے۔ آپ نہ مانے پر یہ شکوہ ہے کہ میں بڑے ڈاکٹروں کے پاس گیا ہوں، آرام نہیں آیا۔ نہ مانے پر میں نے کبھی کسی کو ستایا تو نہیں پر میرے حالات نہیں ٹھیک ہوتے، پر یہ شکوہ ہے کہ فلانے کے پاس دولت زیادہ ہے، اس نے پتہ نہیں وہ آگے نکل گیا۔ نہ مانے پر یہ شکوہ ہے۔ کس سے کر رہے ہو؟ رب رسول سے؟ کس سے شکوہ کر رہے ہو؟ خدا کے بندو، غلام غلامی کرتے ہیں، شکوے کرتے ہیں کوئی؟ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شوہر کا نام ہے ابو سلمہ، بیٹے کا نام ہے سلمہ، کہتی ہیں میں، میرا شوہر، میرا بیٹا، تینوں، چھوٹا بیٹا میرا، ہم نکلے مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ جانے کے لیے۔ ایک کی بیٹا ہے، خاندان جمع ہے، شوہر کی گود میں بیٹا، اونٹ کے پیچھے میں۔ فرماتی ہیں مدینے کی سرحد آ گئی تو میرے میکے والے آ گئے، کہنے لگے ابو سلمہ نہیں لے جانے دیں گے مدینے اپنی بیٹی کو۔ میں نے کہا میں مسلمان ہوں، میں تو اپنے شوہر کے ساتھ مدینے جاؤں گی۔ انہوں نے کہا نہیں جا سکتے، تو نے جانا ہے تو جا، ہماری بیٹی نہیں جائے گی۔ زبردستی مجھ سے انہوں نے مجھے میرے شوہر سے الگ کیا۔ کہتی ہیں پھر میرے شوہر کے قبیلے والے آ گئے، وہ کہنے لگے اگر تم اپنی بیٹی کو نہیں نہ جانے دیتے تو یہ جو ہمارا پوتا ہے یہ ہماری نسل ہے، تمہارا نہیں، اسے ہم نہیں جانے دیں گے۔ وہ بچہ اپنی طرف کھینچتے تھے، میں اپنی طرف کھینچتی تھی، مدینے کی سرحد پہ۔ یہ جھگڑا زمین کے لیے نہیں ہو رہا، مکان کے لیے نہیں ہو رہا، حضور کے مدینے جانے کے لیے ہو رہا، مدینے جانے کے لیے ہو رہا۔ لنگ کئی مہینے تے برس گئے تے تیری دید نو دیدے ہی ترس گئے۔ انہوں نے بچہ کھینچا، میں نے اپنی طرف کھینچا، میرے بچے کا بازو اتر گیا۔ فرماتی ہیں میرے شوہر مدینے چلے گئے، بیٹا میرا میرے سسرال والے لے گئے، مجھے میکے والے لے گئے۔ آج بھی کچھ سیانے بندے کہتے ہیں اس کو نکال دو اور بچے چھین لو۔ ان کا بھی خیال تھا کہ بیٹا لے جائیں گے نا تو ابو سلمہ بھی مدینے سے واپس آ جائے گا، یہ بھی واپس آ جائے گی۔ او یار، اتنا بڑا بھی ظالم کوئی نہیں ہوگا جو ماں باپ سے بچے جدا کرے۔ فرماتی ہیں کہ وہ لے گئے چھین کے، میں میکے چلی گئی۔ لوگ روٹی کھاتے تھے، میرے حلق سے نہیں گزرتی تھی۔ زمانہ سویا کرتا تھا، میں سو نہیں پاتی تھی۔ بیٹا کہاں، شوہر کہاں، میں کہاں۔ ام سلمہ کتنی دیر تکلیف کاٹی؟ جناب ام سلمہ کہنے لگی لوگوں ایک دو دن نہیں پورا سال بیت گیا، پر جے سونا ہی میرے دکھ وچ راضی، جے سونا ہی میرے دکھ وچ راضی، پھر سکھ نو چلے ڈاواں۔ فرمایا سال بیت گیا، لوگ صبح اٹھ کے کام کاج پہ لگ جاتے، کپڑے بدلتے، ڈیوٹیاں کرتے، اور میں سویرے اٹھ کے اس جگہ آ جاتی جہاں میرا شوہر اور میرا بیٹا بچھڑا تھا۔ میں سارا دن روتی، آہوزاری کرتی، حضور کے مدینے کی طرف منہ کر کے میں تڑپتی۔ سال بیت گیا، سال، ایک ہفتہ نہیں نکلتا بچوں کے بغیر۔ لیکن کہتی ہے ماں تھی، بیٹا بچھڑا اور پھر بیٹا بیمار ہو اور ماں سے جدا ہو، کتنی تکلیف کا منظر ہے۔ آپ فرماتی ہیں کہ ایک سال بیت گیا اور میں نے کسی کی منت نہیں کی، میں نے کوئی شکوہ نہیں کیا، اس لیے کہ جس حال میں رب رسول رکھیں، یہ حوصلہ، یہ صبر۔ ایک سال کے بعد میرے چچا کا بیٹا میرے پاس سے گزرا، تڑپتے دیکھ کر کہنے لگا میری بہن تو سارا دن روتی رہتی ہے۔ تو میں نے کہا بھائی تمہیں کیا بتاؤں، اس کا شوہر چلا جائے، بیٹا جدا ہو جائے، وہ کیا کرے گی؟ فرماتے اس نے جا کے میرے باپ سے، اپنے والد سے، میرے خاندان والوں سے کہا اس کی سزا کب ختم ہوگی؟ اس غریبنی کا قصور یہ ہے کہ یہ مدینے والے کا کلمہ پڑھتی ہے، اس کی غلطی یہ ہے کہ یہ مسلمان ہو گئی ہے، دین حق قبول کر لیا ہے، کیوں نہیں تم خیال کرتے
کہتے ہیں ان کے دل نرم ہوئے، وہ رضامند ہوئے مجھے مدینے جانے پہ، پھر اس نے کوشش کی میرے سسرال پیغام بھیجے، کب بس کرو، اور بچہ تو چڑیا کا جدا ہو جائے تو وہ تڑپا کرتی ہے، اور تم نے ایک جیتی جاگتی ماں کا بیٹا جدا کیا ہے۔ وہ بھی نرم ہوئے، رب نے اسباب بنائے، میرا بیٹا مجھے ملا۔ کہنے لگے تو رہ جا، میں نے کہا نہیں، تم مسلمان نہیں ہو، تمہیں پتہ نہیں نا، مجھے مدینے ہی جانا ہے۔ اکیلی اتنا سفر، جنگلوں کا رستہ، پہاڑی رستہ طے کر لو گی؟ میں نے کہا میں کر لوں گی۔ جنوں ویک کے ٹھر دیاں اکھیاں نے تو جنوں ویک کے ٹھر دا سینہ ہے، ربا تیری ساری خدائی ایک کی تے شہر مدینہ ہے۔ کہتی میں اونٹ پہ بیٹھی، بیٹا میں نے گود میں بٹھا لیا، میں سفر کرنے لگی، پر دل میں کھٹکا تھا کہ اتنا لمبا سفر کیسے کروں گی۔ کہتے مجھے عثمان بن طلحہ مل گئے، کہنے لگے کہاں جا رہی ہو بہن؟ میں نے کہا مدینے۔ کہنے لگے اکیلے جاؤ گی؟ میں نے کہا جانا تو ہے، شہر رسول تو جانا ہے نا۔ آپ فرماتی ہیں میں نے عثمان بن طلحہ سے نیک بندہ کوئی نہیں دیکھا، میرے اونٹ کی لگام تھام لی۔ جب مجھے اونٹ پہ بٹھاتے تھے نا، اونٹ بٹھا کے چلے جاتے تھے، میں بیٹھ جاتی تھی تو آ کے لگام تھامتے تھے۔ جب کہیں مجھے اتارتے تھے تو اونٹ بٹھا کے چلے جاتے تھے، میں اتر جاتی تھی تو اونٹ کو باندھتے تھے۔ سونا ہوتا تھا تو اونٹ بٹھا دیتے، میں اتر جاتی، وہ دور جا کے لیٹ جاتے۔ فرماتی تھی پھر میرے لیے میرے رب نے اسباب پیدا کیے اور میں مدینہ پہنچی، میں شوہر سے ملی، اور لوگوں میرے نصیب دیکھو، میں رہنے کہاں لگی؟ حضور کے مدینے میں۔ میں حضور کے حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، ارے سر کا موقع ہے او جانے والے، مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے، غریبوں فقیروں کے ٹھہرانے والے۔ کہتی ہے میں وہاں بسنے لگی۔ آپ فرماتی ہیں مسلمانوں، شاید مجھ سے زیادہ تکلیف کسی نے نہ سہی ہو، پر دیکھو 1 سال پورا میں تکلیف میں رہی، صبر کی عمر 1 سال ہوئی، تو پھر رب نے بندوبست کیا۔ پھر میرے گھر والے بھی نرم ہو گئے، سسرال والے بھی نرم ہو گئے، رب نے میرے آنے جانے کے لیے ایک بندے کا بندوبست بھی فرما دیا۔ پھر میرا شوہر تک بھی میں پہنچ گئی، مجھے مدینہ الرسول بھی نصیب ہوا۔ 1 سال میں نے صبر کیا تھا، رب نے مجھے مستقل مدینے کا ٹھکانہ عطا فرما دیا۔ جو بندہ صبر ہی نہ کر پائے، جو صبر ہی نہ، جو کہے جی بڑی دور سے آیا ہوں، بڑی دیر ہو گئی، کب جا کے مسئلہ حل ہوگا؟ وہ جو آپ نے بتایا تھا وہ تعویذ کب اثر کرے گا؟ وہ دعا کب قبول ہوگی؟ بھئی یہ ڈیٹ تو آپ کو رب رسول ہی دے سکتے ہیں، بندہ تو کوئی اطلاع ہی دے گا، پیغام ہی دے گا، دعا ہی کرے گا۔ اگر زندگی میں حوصلہ ہی نہیں ہوگا، ٹھہرنا ہی نہیں آئے گا کسی میدان میں۔ دیکھیں کچھ ایسی اذیتیں ہوتی ہیں جو اذیت ناک ہوتی ہیں، لیکن اگر غلامی میں آ جائے نا آپ تو وہ اذیت ناک نہیں ہوتی، اس چبھن میں مزہ آنے لگتا ہے۔ کئی درد بھی مزیدار ہوتے ہیں، کبھی زخم ٹھیک ہونے پہ آ جائے نا تو اسے چھیڑو تو مزہ آتا ہے، اس لیے کہ کچھ درد بھی مزیدار ہوتے ہیں۔ آتش سے کسی نے کہا تو روتا بڑا ہے، اس نے کہا محبوب کی یاد میں تڑپتا ہوں، ابھی تو ایک دل ہے، میرے تو خواہش تھی کبھی 2 ہوتے نا تو صحیح کر کے تڑپتا۔ رب نے دل ایک بنایا۔ درد میں بھی مزہ ہے، پر شرط یہ ہے کہ لوگ درد میں بھی جینا سیکھیں۔ ہم نہ آرام میں جینا چاہتے ہیں، پنکھے کے نیچے جینا چاہتے ہیں، کاش کہ ہمیں صحرا میں بھی نیند کا مزہ لینے کا طریقہ آئے، پھر زندگی کے سارے راستے آسان ہیں، پھر ایک راہ بھی مشکل نہیں۔ لیکن چونکہ حوصلہ نہیں، صبر نہیں، وہ والا قرار نہیں جو ایک مسلمان سے رب رسول کا مطالبہ ہے۔ حدیبیہ کے موقع پہ نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شرطیں کافروں کے ساتھ طے کی تھی نا، حضور نے نور بصیرت سے کی تھی نا، تو انہی شرطوں نے پھر فتح کے باب کھول دیے۔ ایک شرط یہ تھی کہ اگر کوئی مسلمان مدینے سے مکے آئے گا تو مکے والے واپس نہیں کریں گے، رکھ لیں گے۔ غور کریں، کوئی مسلمان اگر مدینے سے مکے آئے گا تو مکے والے واپس نہیں کریں گے، اور اگر کوئی بندہ مسلمان اپنے آقا کی مرضی کے بغیر مسلمان ہو جائے اور وہاں سے وہ مدینے آئے گا تو حضور پناہ نہیں دیں گے۔ تو میرے بھائی، محبوب کی طرف سے آنے والا نہ صرف سوکھ ہی نہیں قبول کرنا چاہیے، دکھ بھی قبول کرنا چاہیے۔ ہمارا یہ مسئلہ ہے کہ ہم نہ میٹھی میٹھی کے قائل ہیں، کڑوی کڑوی کے قائل نہیں۔ اگر وہ کبھی دکھ دے نا تو محبوب کا دکھ بھی سکھ سمجھ کے قبول کرو، اس کی طرف سے کانٹا آئے کبھی تو اسے پھول سمجھ کے قبول کرو، وہ چبھے گا نہیں، انشاءاللہ مزہ ہی دے گا، وہ قبول تو کرو نا۔ تو حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی تھے، ایک تو حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے نا، تو وہ تو حدیبیہ میں آ گئے، حضور مجھے لے جائیں، تو نبی پاک نے فرمایا میں نے وعدہ کر لیا ہے، ان کو بھی حضور نے واپس بھیج دیا۔ اور یہ بیچارے نا اپنے آقا کی جیل توڑ کے مکے سے بھاگ کے مدینے آئے،
یا رسول اللہ مجھے قبول کر لے، میں بھاگ آیا ہوں، وہ بڑا ظلم کرتے ہیں، مارتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں۔ وہ آئے تو ادھر سے نا اس کے مالک نے ایک دو بندے بھی بھیج دیے رکا دے کے کہ یا رسول اللہ آپ کا تو وعدہ تھا کہ آپ بندہ رکھیں گے نہیں۔ یہ آئے اور رکا بھی آ گیا۔ اب ذرا منظر کو سمجھے۔ ہمارا تو یہ مسئلہ ہے کہ کہتے ہیں کہ میری 99 باتیں مانی ہیں، ایک نہیں مانی، لہذا میرا تعلق ہی کوئی نہیں۔ لیکن یہاں کیا کیفیت ہے؟ مار سے بچتا ہوا آیا ہوں، جیل توڑ کے آیا ہوں، مجھے قبول کر لیں۔ ادھر رکا آ گیا کہ آپ کا وعدہ تھا رکھیں گے نہیں۔ اب یہ کتنا مشکل مسئلہ ہے، لیکن رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا ابو بصیر میں نے وعدہ کیا یار تجھے واپس جانا پڑے گا۔ لوگ تو کہتے ہیں نا کہ وہ پیر صاحب نے کہا تھا تو میرا کام نہیں ہوا لہذا میری بیعت ہی گئی، چھٹی ہو گئی۔ حضور نے فرمایا واپس جا، لیکن جے کر یار دے نام دا ملے مینا، پھر انہوں چولی پا لئیے مینے نو پنجے سٹیے نہ، جے کر یار دے نام دا۔ سامنے والے نے تانا سمجھ کے دیا تھا پر یار کے نام کا تھا نا، اس نے کہا لا صحیح سونے کے نام کا ہے نا، جے کر یار دے نام دا ملے مینا، انہوں چولی پا لئیے پنجے سٹیے نہ، تے جے کر یار دے نام دی ملے سولی چوٹا چوٹ لئیے۔ اب لکھنے والے کا بھی اپنا انداز ہے نا، وہ کہتا ہے یہ بھی میرے لیے جھولا ہی ہے، یہ بھی آرام کی جگہ ہی ہے، چوٹا چوٹ لئیے تے پیچھا ہٹیے نہ۔ حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور نے فرمایا واپس جانا ہے، کہ سونے ٹھیک ہے، کوئی شکوہ نہیں، کوئی گلہ نہیں، یہ بھی میرے محبوب کا حکم ہی ہے۔ اور کیا بات ہے، میرے نبی وعدوں کے پکے ہیں، کیا بات ہے، حضور نے جو کہا کر کے دکھایا۔ کہتے ہیں میں واپس جا رہا تھا، ایک دو بندے ساتھ تھے، جب مدینے کی حد گزر گئی نا، حضور نے تو کہا تھا نا مدینے میں پناہ نہیں دینی، تو میں نے اس سے کہا یار تلوار بڑی سونی ہے ذرا دکھانا۔ اس نے دکھائی تو ایک کی میں نے گردن کاٹ دی، دوسرا ویسے ہی بھاگ گیا، اور بھاگ کے حضور کے پاس آیا، جی اس نے تو مار دیا ہے۔ تو سرکار فرمانے لگے میں نے تو وعدہ پورا کیا تھا نا، تم سے نہیں سنبھالا گیا تو معاملہ تمہارا ہے۔ حضرت ابو بصیر کہتے ہیں میں مدینے کی سرحد سے نکل گیا، اس جگہ چلا گیا جو نہ مکے کی ریاست میں تھا نہ مدینے کی، ایک مقام ایس تھا جہاں میٹھے پانی کے کنویں تھے، وہاں رہنے لگا۔ حضرت ابو جندل کو پتہ چلا کہ ایک نیا ٹھکانہ بن گیا، وہ بھی جیل توڑ کے آ گئے، 70 بندے آ گئے، وہاں سے قافلے گزرتے تھے کافروں کے، یہ بھی مسلمانوں کو تنگ کرتے تھے، اگر مکے سے کوئی قافلہ گزرتا تھا تو ہم نے بھی ان کو پکڑا، کافر کا مال مال غنیمت اسباب بن گیا۔ اور وہ جب قافلہ لے کے آتے تھے تو ڈرے ہوتے تھے، اور ان کو تو ستایا تھا نا، کہتے ہیں ہمیں ستایا بڑا تھا، ہم تو انقلابی بن گئے تھے، ہم تو رکھ لیتے نا، بڑی منت کرتے، بڑی جان مشکل سے چھڑاتے۔ 70 بندے ہو گئے، پھر 300 ہو گئے۔ تب وہ بصیر کہتے ہیں دنیا مدینے جاتی تھی لیکن ہم تڑپتے تھے، روت لنگ گئی ہے پھر باہر آندی تے اج چٹھیاں مدینے آئیاں نہیں، ہم تڑپتے تھے کہ یار کوئی موقع ملے، روز رات کو روتے تڑپتے۔ 300 انقلابیوں کا جتھا صبر سے بیٹھا ہے مدینے کی سرحد پہ، اندر آنے کی اجازت نہیں، پر غلامی میں روز اضافہ ہو رہا۔ صبر دیکھو، غلامی میں روز اضافہ ہوتا ہے۔ تنگ آ گئے کافر، پہلے بڑی ڈینگیں مارتے تھے کہ دیکھو ہم نے کیسی شرط منوائی ہے کہ ان کا بندہ آئے گا تو ہم واپس نہیں کریں گے، ہمارا جائے گا تو انہیں کرنا پڑے گا۔ پھر اتنے تنگ آئے کہ خود آ کے کہنے لگے حضور مہربانی کریں، یہ شرط تو ختم کرے نا، اور ان 300 کو تو مدینے بلائیں، مہربانی فرمائیں۔ حضور بڑے خوش ہوئے، آج غلاموں کے نام پیغام لکھا، غلاموں کے نام پیغام لکھا، چٹھی لکھی حضور نے۔ چٹھی کس چیز کی لکھی؟ آ جاؤ یار مدینے آ جاؤ، چٹھی آئی مدینے آنے کے لیے۔ حضرت ابو بصیر کے نام چٹھی گئی، آ جا یار مدینے، آ جا تیرے نام پیغام سب لائی ہے سرکار نبی سے، اور آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے۔ حضرت ابو بصیر اتنے بیمار تھے کہ نزع کا عالم تھا، لیکن اس عالم میں بھی انتظار تھا۔ اس آخری ویلے اکھیاں میریاں رات تکنائے تیرا تے سجنا کچھ بھی نہیں جانا، یہ پا جاویں ایک پھیرا تے سر میرے تے آن کھلوویں تے پھر پردہ رہ جائی میرا، سوکھا نکلے صاحب ظہوری یہ ویخ لوے مکھ تیرا۔ حضرت ابو بصیر کو نا وہ رکا گیا، حضور کی چٹھی گئی تو یوں چٹھی پڑی، حضور نے فرمایا آ جانا، رستہ کھل گیا ہے، تو آ جا، کھل گیا رستہ۔ کچھ ایسے ہیں جنہوں نے سارے دکھ سنانے ہی مدینے جا کے ہوتے، کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے دل اور کلیجے پھٹنے کو حضور نے فرمایا آ جا، تیرا راہ کھل گیا۔ حضرت ابو جندل کہتے ہیں میں سرانے کھڑا تھا، حضرت ابو بصیر کے خط پڑھا، مسکرائے،
اشارے سے کہنے لگے کہ دیکھ میرے نبی کا خطا ہے، حضور کی چٹھی میرے نام آئی ہے، پڑھنا۔ میں نے بھی پڑھی، پہلے روئے، پھر کلمہ پڑھا، پھر میرا ہاتھ تھاما، روح ہی پرواز کر گئی ہمیشہ کے لیے، ہمیشہ کے لیے۔ وہ ظاہری جسم کے ساتھ تو مدینے نہ پہنچے، پر قبر میں گئے تو مدینے والے کی زیارت نصیب ہو گئی، قبر میں حضور کی زیارت نصیب ہو گئی۔ حضرت ابو جندل کہتا ہے میں نے جنازہ پڑھا اور اسی مقام پہ جہاں انہوں نے انتظار کیا تھا نا، وہ مقام میں انتظار ان کا مزار بنا، مزار کے ساتھ مسجد بنی، مسجد کا نام مسجد ابو بصیر رکھا گیا۔ انہوں نے اس انتظار میں جان دے دی پر صبر کیا، شکوہ نہیں کیا۔ یارو اتنی شکایتیں، اتنی شکایتیں، اتنے شکوے، ایک بات میرا اور کرنے کو دل کر رہا ہے۔ ایک صحابی تھے حضرت عاصم بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنگ احد میں نا حضور کے ہاتھ پہ موت کی بیعت کی، جنگ احد میں بیعت کی، سونیا تیرے نام پہ مرنا، ڈٹ کے لڑے۔ سلافہ بن سعد کے 2 بیٹے بدر میں قتل کیے انہوں نے۔ اس نے قسم کھائی کہ معاذ اللہ میں ان کا سر منگا کے تو ان کی کھوپڑی میں شراب پیوں گی۔ سلافہ بن سعد نے یہ قسم کھائی کہ میرے 2 بیٹے قتل کیے ہیں، میں ان کی کھوپڑی میں شراب پیوں گی معاذ اللہ۔ ایک قبیلہ غزیل تھا، انہوں نے احد کے بعد حضور سے کہا کچھ قاری ہمیں دے دیں، ہم نے قرآن سیکھنا ہے۔ تو نبی پاک نے کچھ بندے بھیجے، تو عاصم بن ثابت کو بھی بھیجا، لیکن انہوں نے دھوکہ کیا، وہاں جا کے ان کو گرفتار کر لیا۔ جب گرفتار کر کے مکے والوں کے ہاتھ بیچنے لگے تو حضرت عاصم بن ثابت نے تلوار نکال لی، فرمانے لگے میں کافر کا قیدی ہو کے جینے سے بہتر ہے شہادت کی موت مر جاؤں۔ کافروں کا قیدی لڑے اور فرمانے لگے میرے کمان میں تیر باقی ہے، میں لڑوں گا، اور فرمایا میں صبر کروں گا اور صبر کر کے دکھاؤں گا۔ اکیلا بندہ میدان میں ڈٹ گیا، اکیلا۔ جب تیر ختم ہو گئے تو پھر نیزہ نکال لیا۔ یہ بات آپ کو اس لیے سمجھا رہا ہوں کہ کچھ لوگ کہتے ہیں جی میں اکیلا کیا کروں، تو یہ آخر میں یاد رکھیں کہ صبر آپ نے کرنا ہے، چاہے اکیلے بھی رہ جائیں۔ اکیلے لڑے، خوب لڑے۔ اب اس نے قسم کھائی تھی کہ میں نے ان کی کھوپڑی پہ معاذ اللہ کھوپڑی منگانی ہے، سار منگانا ہے، اور یہ جو لے جا رہے تھے دھوکے کے ساتھ یہ بھی بیچنے لے جا رہے تھے۔ تو جب تھک گئے نا اور چاروں جانب سے جسم میں تیر پہ وسط ہو گئے تو دعا مانگی، اکیلا بندہ اور صبر کا مقام، دعا مانگی، کہا اے اللہ میں نے آخری دم تک تیرے دین کی حفاظت کی ہے، اب تو میرے جسم کی حفاظت کرنا، ان کے ہتھے نہ چڑھ جائے میرا جسم۔ حضرت عاصم بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے۔ کافر قریب گئے جسم پکڑنے کے لیے، گرفتار کرنے کے لیے، سر کاٹنے کے لیے، تو شہد کی مکھیاں آ گئیں، پورے جسم پہ قبضہ کر لیا۔ قریب جاتے تو مکھیاں لڑتی، کہنے لگے پیچھے ہٹ جاؤ، شام ہوگی نا توڑ جائیں گی، پھر ہم سر کاٹ لیں گے۔ شام تک چاروں جانب بیٹھے رہے، نہ کوئی ہوا آئی، نہ کوئی بادل برسا، نہ کوئی طوفان آیا۔ شام کو انہوں نے اٹھانا تھا، ایک ریلا آیا پانی کا، اور جناب عاصم بن ثابت کی لاش مبارک کو بہا کے لے گیا۔ میرے رب نے اس میدان میں بھی یہ بتلایا کہ جو صبر کرے نا رب اس کے جسم کی بھی حفاظت فرمایا کرتا ہے۔ ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا فانصرنا علی القوم الکافرین۔